بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، نظم نمبر 4 فاطمہ بنت عبداللہ، شعر نمبر 3 پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر ہے، جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر۔ سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی پڑھ لیتے ہیں۔ بے تیغ و سپر، بغیر تلوار اور ڈھال کے، جسارت آفریں قابل تعریف کوشش، شوق شہادت، شہادت کا شوق، کس قدر بہت زیادہ۔ مفہوم: اے فاطمہ، تیرا جہاد کے لیے نکلنا اور ہاتھ میں تلوار اور ڈھال کا نہ ہونا تیری جرأت کو ظاہر کرتا ہے۔ تیری یہ کوشش قابل تعریف ہے اور تیرا جذبہ شہادت قابل قدر ہے۔ تشریح کر لیتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ امت مسلمہ کی عظیم بیٹی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پہلے مصرع میں کہتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ، تیری جرأت کو کیسے خراج تحسین پیش کروں، تیری بہادری کو کن الفاظ میں بیان کروں کہ تو طرابلس کے میدان میں مجاہدوں کے درمیان موجود ہے، لیکن تیرے ہاتھ خالی ہیں۔ تلوار اور ڈھال سے بے نیاز یہ ننھی مجاہدہ اللہ کی راہ میں نکل پڑی ہے۔ اسے اپنی قوت بازو پر بھروسہ ہے۔ بھاری بھرکم مشق اٹھائے اس کی کمر دوہری ہو رہی ہے، لیکن اس کے جذبے کی داد دینا پڑتی ہے۔ علامہ محمد اقبال کا ہی ایک حوالے کا شعر ہے: کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ یعنی بغیر تلوار کے بھی لڑتا ہے سپاہی۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ تیری ہر کوشش قابل تعریف ہے، تیرے اندر پایا جانے والا جذبہ شہادت جنون کی انتہا کو چھو رہا ہے، تیرا ہر عمل خوبصورت ہے۔ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے مرنے کی آرزو جو تیرے سینے کے اندر پل رہی ہے، اس کی تعریف نہ کرنا ناانصافی ہوگی۔ تیرا ہر خواب تعبیر کا طالب ہے، تیرا ہر احساس جذبوں سے معمور ہے۔ جاوید انجم لائل پوری بہت مشہور شاعر ہیں، ان کا شعر ہے: تیرا عزم قابل دید تھا، تیرا حوصلہ تھا جواں بہت، نہ عدو کا تھا کوئی ڈر تجھے، نہ قضا کا خوف تھا فاطمہ۔ عزیز طالبات، اب شعر نمبر 4 پڑھ لیتے ہیں۔ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ لغت دیکھ لیتے ہیں۔ کلی غنچہ، غنچے سے مراد یہاں پر فاطمہ بنت عبداللہ کو لیا گیا۔ گلستان باغ یا گلزار، خزاں پت جھڑ کا موسم، چنگاری شرر آگ، خاکستر راکھ۔ مفہوم: ایسا غنچہ بھی اس پت جھڑ کے موسم کا منظر دکھانے والے باغ میں موجود تھا، ایسا شرر مسلمانوں کی راکھ میں ابھی تک موجود تھا۔ تشریح کر لیتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ امت مسلمہ کی عظیم بیٹی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے استعاراتی انداز اختیار کر رہے ہیں۔ استعاراتی کا مطلب ہے کہ کسی چیز سے اس کی خوبی کو ادھار لے لینا، جیسے یہاں پر کلی کا استعارہ استعمال کیا گیا۔ فاطمہ بنت عبداللہ کے لیے کلی کا استعارہ، جبکہ دین اسلام کے لیے گلستان خزاں کا استعارہ استعمال کرتے ہیں۔ شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کے گئے گزرے دور میں جب گلستان اسلام پر خزاں کا دورہ تھا، ان حالات میں فاطمہ بنت عبداللہ جیسی ننھی کلی کھل کر اپنی خوشبو کو سرعام کر رہی تھی اور اہل دنیا کو پیغام دے رہی تھی۔ بقول پروین شاکر: عکس خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے کوئی، اور بکھر جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ دین اسلام کی راکھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے چنگاری کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی راکھ کو ہٹایا جائے گا، نیچے سے چنگاری برآمد ہو جائے گی، جو کسی بھی وقت شعلہ بن کر اہل کفر کو بھسم کر سکتی ہے۔ اس لیے شاعر اس شعر میں فاطمہ بنت عبداللہ کے لیے چنگاری کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ اس ننھی سی چنگاری نے شعلہ بن کر کفار کی فوج کو جلانے اور بھسم کرنے کا عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو،
خاشاک تنکا یا گھاس پھوس کو کہتے ہیں۔ خوف باطل کیا کہ ہے غارت گرے باطل بھی تو، یعنی تجھے دشمن کا خوف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دشمن کو نیست و نابود کرنا بھی تیرے ہاتھوں میں ہی لکھا ہوا ہے۔ آپ نے دونوں اشعار کی تشریح کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ تشریح کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔